ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرسپیکٹیو نقطۂ نظر اویس اقبال کے ساتھ جیو ٹی وی پہ۔ ناظرین ہم اللہ کر کے کووڈ کے سٹریس سے باہر نکلے، لیکن جیسے ہی کووڈ کے سٹریس سے باہر نکلے ہمیں ریئل اسٹیٹ کے بحران نے آ گھیرا۔ ناظرین جنوری فروری اگر آپ یاد کیجئے 2022 اور 2021 کا پورا 2021 اس طرح ہاکی اسٹک کی طرح ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کینیڈا کے اندر اور امریکہ میں دونوں جگہ پہ اس تیزی کے ساتھ بڑھنا شروع ہوئی کہ آپ اور میں اس کو کمپریہینڈ ہی نہیں کر سکے کہ ہمارے جو ریئلٹرز ہیں، ہمارے جو لوگ ہیں، وہ جس تیزی سے ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی اس جانب بڑھتے چلے گئے۔ اور خاص طور پہ جنوری فروری 2022 اگر آپ یاد کریں، جو زیادہ پرانی بات نہیں ہے، ہم جو ہے وہ کسی حد تک موت کے منہ پہ آ کھڑے ہوئے۔ ناظرین اب چونکہ جب انٹرسٹ ریٹس کافی حد تک اوپر جا چکے ہیں امریکہ میں اور کینیڈا میں، پراپرٹیز کی ویلیو 5 10 15 20% تک جو ہے وہ ڈاؤن ہو چکی ہیں۔ جب یہ پراپرٹی کی ویلیو اس حد تک ڈاؤن ہوئی ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین بہت سارے ہمارے دیکھنے والے سننے والے ہم میں سے بہت سو کی نیندیں خراب ہو چکی ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے گھر خریدے تھے، جن کی کلوزنگز ہونی تھی، ان کا کیا ہوگا؟ جنہوں نے گھر فیوچر کے خریدے ہوئے ہائی پرائس کے اوپر، ان کا کیا ہوگا؟ آئے دن ہمیں بہت سارے سوالات ملتے ہیں، تو ہم نے سوچا ناظرین آج کیوں نہ اسی ٹاپک کے اوپر ایکسکلوسیو ایک شو کیا جائے اور اس حوالے سے بات کی جائے کہ اس وقت کامن سینیریوز، چیلنجز کیا ہیں اور ان سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے، اور فیوچر ہمارے لیے کیا پیغام لے کے کھڑا ہے، ہمیں کیسے اپنے آپ کو سیف گارڈ کرنا ہوگا۔ ناظرین اس حوالے سے ہم نے بات کرنے کے لیے آج اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے ایون اینڈ صبیہ، جو مشہور و معروف لائر ہیں دونوں شہر ٹورنٹو میں۔ آج ان سے اس حوالے سے بات کریں گے اور ان کے ایکسپیرینسز جانیں گے اور آپ تک وہ پیغامات پہنچائیں گے جو آپ کے لیے سننا بہت ضروری ہے۔ ایون اینڈ صبیہ، ویلکم ٹو دی شو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اویس بھائی، ہاؤ آر یو؟ آئی ایم ڈوئنگ ویری ویل۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک۔ آئی نو کہ آپ جب شو پہ بھی آ رہے تھے، آج ہماری بات بھی ہو رہی تھی، آپ کی 2 کلوزنگز آج بھی تھیں، اس سے پہلے بھی ہماری بات ہوتی رہی۔ نمبر آف سینیریوز ہم نے دیکھیں، پہلے اس پہ ہم بات کرتے ہیں سینیریوز کے حوالے سے، تھوڑا سا اپنی لا فرم کے بارے میں بتا دیں کہ آپ کا فوکس کیا ہے اور صبیہ آپ کا فوکس کیا ہے۔ ایون فرسٹ یو۔ ہماری فرم کا نام ہے ایون اینڈ صبیہ LLP۔ اٹس اے پارٹنرشپ بٹوین می اینڈ صبیہ۔ ہم لوگوں کی پرائمری پریکٹس ریئل اسٹیٹ میں ہے، امیگریشن میں ہے، فیملی لا میں ہے۔ ہم لوگ اسٹیٹ پلاننگ بھی کرتے ہیں، نوٹری سروسز بھی پرووائڈ کرتے ہیں، اور دا ریزن وائی ہم لوگوں نے یہ ایریاز آف پریکٹس سلیکٹ کیے ہیں بیکاز دے ہیو اے اوور لیپ ود ایچ ادر۔ تو اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہیں، تو اٹ بیسکلی الاؤز اس ٹو ہیو اے پاور ہاؤس۔ اگر ہمارے پاس کوئی کلائنٹ آتا ہے ریئل اسٹیٹ کا، تو کئی دفعہ اس کو فیملی میٹر کی بھی ضرورت ہوتی ہے، امیگریشن ریلیٹڈ سروسز بھی ہوتی ہیں، تو دس از واٹ وی بیسکلی ڈو۔ ٹھیک ہے، تو آپ کا پرائم فوکس یور سیلف مور آن ریئل اسٹیٹ کلوزنگز؟ موسٹلی میرا کام ریئل اسٹیٹ میں ہوتا ہے جی۔ اور آپ؟ And میرا ہے family law and mostly immigration. So ان دونوں میں I intertwine my services. And then we always have estate planning between the both of us. اچھا، آپ نے امیگریشن کا ذکر کیا، میری بڑی خواہش ہے کہ ہم اس کے اوپر الگ سے بات کریں۔ We need to do a special program on this کیونکہ since the Canadian government has started to accept the applications، اب بہت زیادہ queries آ رہی ہیں، میرے پاس بھی بہت ساری کالز آتی ہیں پاکستان سے کہ ہم کس طرح سے کینیڈا آ سکتے ہیں۔ I know there are so many options, so we need to do this. ایون آپ کی طرف آتا ہوں، ہم نے جیسے میں نے انٹرو میں کہا کہ جنوری فروری تک، ایون مڈ مارچ تک مارکیٹ جو ہے وہ کریزی رائز پہ تھی، ٹھیک ہے، اور اس وقت بھی ہم اپنے کلائنٹس کو کہتے تھے، میں خود بھی ایز اے ریئلٹر پریکٹس کرتا ہوں، ہم اپنے کلائنٹس کو یہ کہتے تھے کہ اب سنبھل جائیں، ٹھہر جائیں، دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم، لیٹس سی ہاؤ اٹ آل پلیز آؤٹ۔ لیکن کچھ ایسے بھی دوست تھے جو یہ کہتے تھے جی مسئلہ ہی کوئی نہیں، یہ کینیڈا میں تو ریئل اسٹیٹ ہے، کبھی بھی نہیں ڈوبے گی۔ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ایوری مارکیٹ جو ہے وہ کریکٹ ہوتی ہے۔ 2008 میں بھی ہوا، 16-17 میں بھی ہوا، اینڈ اٹ واز ایکسپیکٹڈ۔ تو آپ سے جو بات کرنے کا مقصد ہے، آپ چونکہ ڈیلی کلوزنگز کر رہے ہیں، ہمارے ناظرین کو پہلے تو یہ آگاہی دیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کسی بھی قسم کے ایشو میں الجھے ہوئے نہیں ہیں، وہ گھر بیٹھے ہوئے، نہ انہوں نے کوئی چیز بائی کی، نہ انہوں نے کوئی چیز سیل کی، تو ان کو لوگوں کی پریشانی کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ بتائیے اس وقت کس طرح کے 2-3 ایسے کی مسائل ہیں جو ڈیلی آپ دیکھ رہے ہیں؟ سو بیسکلی میں آپ کو تھوڑا سا اس کا سناپسس دیتا ہوں۔ جنوری فیبرری میں جب مارکیٹ بہت ہاٹ تھی، آپ کی والی بات کو کنٹینیو کر رہا ہوں کہ لوگوں نے کہا کہ جی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، دس از گونا گو آن فار ایور، اور سب نے اس کو انجوائے کیا۔ اس میں ریئل اسٹیٹ ایجنٹس نے بھی پروفیٹیبلٹی بہت اچھی تھی، مارگیج بروکرز، بینکس، لینڈرز، لائرز، بٹ دیر کیم اے ٹائم ان دا مڈل کہ ایٹ اے پرسنل لیول جب میں اپنے کلائنٹ کے ساتھ بیٹھتا تھا، میں کہتا تھا اوبیسلی ان کی ڈسکریشن ہے، انہوں نے پراپرٹیز لینی، بٹ میں کہتا تھا کہ دس از گوئنگ ٹو اے پوائنٹ وچ از ناٹ سسٹینیبل۔ تو اس وقت لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے، بیکاز آپ جنرلی کسی ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے ساتھ بات کرو تو دے آر ویری آپٹمسٹک،
اچھی بات ہے ہونا چاہیے, بٹ یو نو آئی ایم اے ریئلسٹ, میں نمبر جب دیکھ رہا تھا تو وہ سسٹینیبلٹی ایشوز تھے. اب ہم اس اسٹیج پہ آ گئے ہیں انفارچونیٹلی. تو جو بہت کامن چیزیں آج کل کلوزنگز میں ہو رہی ہیں, سب سے جو کامن پرابلم ہے, جو بگیسٹ پرابلم ہے, وہ ہے فیئر مارکیٹ ویلیو آف دا پراپرٹی. جب آپ نے پراپرٹی خریدی, جنہوں نے جیسے آج سے 2 مہینے پہلے مے بی ان پرہیپس اپریل مئی میں جو پراپرٹیز جنہوں نے کانٹریکٹ سائن کیے, اب کیونکہ مارکیٹ پچھلے کچھ ہفتوں میں اتنی ڈراسٹکلی ڈکلائن ہو رہی ہے ڈیو ٹو سیویئر انٹرسٹ ریٹس اور انکریز ان انٹرسٹ ریٹ, وہ کیونکہ پراپرٹی نہیں چاہ رہی, تو بائی ٹائم آپ کی کلوزنگ کی باری آتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جو لینڈرز ہیں وہ اب آپ کو اپریز اتنے میں نہیں کر رہے پراپرٹیز جو آج سے 2 مہینے پہلے تھیں. اب یہ ٹپکلی دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ ہیپنز آل دا ٹائم. یہ جو ڈراسٹک چینج ہے یہ اسی کا حصہ ہے کہ جب میں سمجھتا تھا کہ انسسٹینیبلٹی کی طرف جا رہے تھے, تو یہ ایک بیسکلی ڈکلائن ہے. تو بہت سے لوگوں کو اپریزل میں ایشوز آ رہے ہیں. یو نو انفارچونیٹلی ہمارے سسٹم میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی ایکسپیرئنس نہیں ہے, پروفیشنلزم لیک کرتے ہیں, اس کی وجہ سے مس گائیڈ بھی بہت کلائنٹس ہو رہے ہیں. کئی دفعہ لوگ جو ہیں وہ ان کو مارکیٹ کی اتنی آئیڈیا نہیں ہوتا, اندازہ نہیں ہوتا, اینڈ دے کم اکراس پیپل جو ان کو آپٹیمسٹکلی یہ کہتے ہیں کہ جی کوئی مسئلہ نہیں ہے, اوور پرومسنگ چلتی ہے کہ آپ آ جائیں, ایجنٹس بھی اوور پرومس کر رہے ہیں, بروکرز بھی, مارگیج بروکرز بھی اوور پرومس کر رہے ہیں. تو اس کا سب سے بیسٹ جو آؤٹ کم ہے وہ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو بی ویل پریپیئرڈ. آپ کو آپ کی ساری ٹیم جو ہے آپ کو بنانی ہے, ویدر اٹس یور ریئل اسٹیٹ ایجنٹ, whether it's your broker, you have to have a very credible team جو آپ کو ٹرانسپیرنٹلی اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر چیز سمجھائے. ٹھیک ہے, آپ نے ایک ایشو کی طرف بات کی, اس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں. تو پہلے تو آپ نے بات کی ابھی جو آخری جو آپ نے کہا نا کہ ٹیم, جی, تو میرا جو ایکسپیرینس ہے, مجھے 22 سال کینیڈا میں ہو گئے, ہم نے گھر خریدے بھی ایز اے کنزیومر, ایز اے کسٹمر, اب ریئل اسٹیٹ پریکٹس بھی کر رہے ہیں. تو سب سے امپورٹنٹ جو میں نے دیکھا کہ ریئلٹر جو ہے وہ گلو کا کام کرتا ہے. دس از ویئر دا کلائنٹ میکس دا فرسٹ فون کال, اینڈ ریئلٹر از دا ون ہو ہیلپس دا کلائنٹ ٹو کوالیفائی with a professional mortgage advisor کہ بھئی کیا یہ کوالیفائی ہوگا کہ نہیں ہوگا. پوری ایک پلاننگ ہوتی ہے. پھر جب پراپرٹی بائی کر لی جاتی ہے, سیل کر دی جاتی ہے, پھر لائر کی طرف ہم جاتے ہیں. اس پہ بھی کلائنٹ ریئلٹر کو کہتا ہے کہ یار آپ مجھے لائر سجیسٹ کر دیں. تو یعنی ایوری تھنگ ریوالوز اراؤنڈ دی ریئلٹر. اگر ریئلٹر ٹرانسپیرنٹ ہے, ٹرسٹ وردی ہے, کریڈیبل ہے, ایکسپیرینسڈ ہے, کمپیٹنٹ ہے, تو پھر وہ ریئلٹر آپ کو ان ساری جگہوں پہ صحیح جگہوں پہ لے کے جائے گا. اگر وہ بندہ ویک ہوگا تو وہ ہر ویک دکان پہ آپ کو لے کے جائے گا. اب جو آپ نے بات کی اپریزل کی, تھوڑا سا لوگوں کو ہیلپ کرتے ہیں کہ اگر میں نے پراپرٹی بائی کی تھی $1 million کی, جنوری میں, فیبروری کے اندر میری 90 days یا 4 months آفٹر کلوزنگ تھی. اب جب کلوزنگ آ رہی ہے تو آپ نے اپریزل کا ورڈ یوز کیا, اور لینڈر وہ جو مورگیج دے رہا ہے, تو لینڈر جب اپریزل کروا رہا ہے تھرڈ پارٹی سے, تو جو ملین والی پراپرٹی اس کی اپروکسیمیٹ اپریزل آج کل کیا آ رہی ہے؟ اٹ ریئلی ڈیپینڈس ایریا کیا ہے, بٹ ایک بال پارک آپ کو نمبر دے دیتا ہوں کہ 2 million کی پراپرٹیز 1.6 1.7 پہ اپریز ہو رہی ہیں. جو پراپرٹیز 1.5 پہ تھیں دے آر گیٹنگ اپریزڈ ایٹ 1.2. چلے ایزی رکھتے ہیں کہ $1 million کی پراپرٹی ہے, 20% مارکیٹ ڈاؤن ہے, تو اپریزل 20% آ رہی ہے. جی, تو اب لوگوں کو سمجھنے کہ اگر 2 لاکھ کا جو ڈیلٹا ہے تو اس میں چیلنج کیا کریٹ ہو رہا ہے؟ چیلنج یہ کریٹ ہو رہا ہے کہ جب انہوں نے اگریمنٹ سائن کیا تھا تو دے ور ناٹ اویئر آف دا فیکٹ کہ جو لینڈر ہے, جو بینک ہے, وہ ان کو اپریز کم پے کرے گا. اپریز کم کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ جو گیپ آ رہا ہے بیچ میں $2 lakh $3 lakh, دی لینڈر ایکسپیکٹس کہ وہ آپ خود اپنی طرف سے پروڈیوس کریں پیسوں کو. اب کسی کے پاس چینج تو نہیں ہوتا $3 lakh. اٹس ناٹ ایزی کہ آپ نے کلوزنگ, آپ نے اگریمنٹ سائن کرتے ہوئے آؤٹ لک ڈفرنٹ تھی, بٹ جب کلوزنگ کا ٹائم ہے تو آل آف اے سڈن نو ونز ہیلپنگ یو اینڈ یو آر آؤٹ آف فنڈز اینڈ پیپل آر سیئنگ یو گاٹ ٹو پروڈیوس 200-300. چلیں سبھی اس پہ تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں کہ یہ والی جو پوزیشن ہے, اور آپ دونوں مل کے بھی جواب دیجیے گا کہ اگر $1 million کی پراپرٹی تھی, 8 لاکھ اس کی اپریزڈ ویلیو آ رہی ہے, اور میری کلوزنگ 15 دن کے بعد ہونی ہے. مجھے کہا گیا تھا کہ 20% ڈاؤن ہونا چاہیے, جو $1 million کا 2 لاکھ ہے وہ میرے پاس ہے, ٹھیک ہے. اب گیپ آ رہا ہے 2 لاکھ کا اور کا, اور میں نے ڈپازٹ دیا ہوا ہے $50,000 کا. تو میرے پاس ایز اے کلائنٹ what are the choices I have if I cannot manage? I'm just going to chime in here کہ challenges آئیں گے and you're going to have to ask for extensions, right? And if you have a good strategizing lawyer, he's going to help, you know, talk to the seller's lawyer or the purchaser's lawyer, depending on what side you're on for there. Right now, you would be the purchaser, to help get you those extensions, put in place everything in terms of your bank or the mortgage brokers, stuff like that, that Ayun helps arrange for his clients seamlessly.
right? جیسے اویس بھائی جیسے جیسے ایگزامپلس دیجیے. میں آپ کو ہاں. ایگزامپل دیتا ہوں. ابھی آپ نے مجھے بتایا کہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کا کام ہوتا ہے گلو کا. جی میں سمجھتا ہوں کہ وہ گلو کا کام ہر پروفیشنل باڈی کا ہوتا ہے, چاہے وہ لائر ہو, چاہے وہ ایجنٹ ہو, چاہے وہ مارگیج یعنی بروکر جس ہو. وقت جس کا ٹائم ہے ہاں جس کا ٹائم ہے اس نے اپنی جاب They have to کرنی shine. ہے. جی. Yes. اب فار می جب ہم لوگ ٹرانزیکشن کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو آئی ایم ڈیلنگ ود ایجنٹس, آئی ایم ڈیلنگ ود بروکر, تو ہمارا بھی کام ہوتا ہے کہ سب کو اکٹھے کر کے چلنا ہے. تو اس میں جو پرابلم جو ہم نے ڈسکس کی اپریزل کی, اس کا جو اگین اٹس اے ٹیلرڈ میڈ سچویشن, بیکاز آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ایک بندے کے پہ اگر اف سم تھنگ ورک آؤٹ فار ون پرسن وہ سب کے لیے ورک ہوگا, بٹ موٹا موٹا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. ایکسٹینشن از ون آپشن بیکاز اٹ الاؤز یو ٹائم, آپ اپنے فائنینسز سارٹ آؤٹ کر سکتے ہو. کئی دفعہ پرائیویٹ مارگیجز لوگ کنسیڈر کر رہے ہیں. اٹس ناٹ آلویز دا بیسٹ آپشن بیکاز پرائیویٹ مارگیجز کے انٹرسٹ ریٹس ہائی ہوتے ہیں, اور کئی دفعہ اے لینڈر اگر آپ کو کوئی بڑا بینک لینڈ کر رہا ہوتا ہے تو وہ لائق ہی نہیں کرتے کہ ایک پراپرٹی کے اوپر 2 مارگیجز ہوں. تو دیز آر سم چیلنجز دیٹ پیپل آر فیسنگ. ایکسٹینشنز, پرائیویٹ مارگیجز, اس کے علاوہ ابیٹمنٹ از آلسو این آپشن. آئی مین دا ادر پارٹی, جو دوسری پارٹی ہوتی ہے, اس کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے کہ اگر یہ ڈیل فال تھرو ہو جاتی ہے اور وہ آج ریلسٹ کرتے ہیں تو وہ اتنے ہی $2-2.5 لاکھ لیس پہ ریلسٹ کریں گے. بالکل. تو انہوں نے بھی اپنے ڈیمیجز میٹیگیٹ کرنے ہوتے ہیں. تو ایک اچھا لائر جو ہوتا ہے وہ دوسری پارٹی کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے کہ سارے اپنے اپنے ڈیمیجز کو میٹیگیٹ کر کے اس ٹرانزیکشن کو کلوز کرتے ہیں. بیکاز ہم ایک انپریسیڈنٹڈ سچویشن میں ہیں, ایسا اتنا ڈکلائن ریسنٹ ہسٹری میں ہم نے نہیں دیکھا. تو اس کے لیے یہ ابیٹمنٹ ہوتی ہے کہ آپ پرائس ریڈکشن کروا لیں. آپ کہیں کہ اگر ہمیں 60 یا 70 ہزار کا ڈفرینس آ رہا ہے تو آپ اس سے کہتے ہیں کہ ریکویسٹ کرتے کہ ہم نے اپنے سارے فائنینسز ایگزاسٹ کر لیے ہیں, آپ پلیز کنسیڈر کریں ابیٹمنٹ, تاکہ وہ پرچیز پرائس میں ریڈکشن آئے, وہ گیپ فل ہو جائے, اور اس کے بعد پھر ہوتا ہے کہ دونوں پارٹیز بینیفٹ کرتی ہیں. بیکاز اگر وہ نہیں کرتے تو دین انفارچونیٹلی the deal falls through and they have to suffer relisting the property at a lower price. And then you also face breach of contract and then litigation, right? Yeah. So, when you firmly go in with abatements and re-strategizing, the lawyer is able to convince the selling party or the buying party that, listen, you know what, for the benefit of all the parties, we want to now close, right? یقین کریں, I had so many calls in the past few weeks کہ لوگ مجھے کال کر کے کہتے تھے کہ ہم نے جو اگریمنٹ سائن کیے ہیں we just want to walk away. 50,000 کا ڈپازٹ, 60,000 کا ڈپازٹ, لائک وہ بھی ہم سے لے جاؤ, ہمیں اس سے نکال دو, کیونکہ ان کو بڑا نقصان نظر آ رہا ہوتا ہے. بٹ میں اپنے کلائنٹس کو سمجھاتا ہوں کہ اٹس ناٹ کہ وہ 50,000-60,000 ہی جائے گا, بیکاز جو دوسرا بندہ ہے جب وہ ریلسٹ کرے گا اور اس کو 2 لاکھ کم پہ ہوگا تو وہ وہی اماؤنٹ آپ سے ریکور کرنے کی کوشش کرے گا تھرو سول لٹیگیشن, آپ کو سو کر دے گا. اینڈ unfortunately it's going to be a chaotic situation because وہ آپ کو سو کر رہا ہے, وہ کلوز کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہے, اور نہ اس کی غلطی ہے, نہ پرچیزر کی, نہ سیلر کی. And sometimes it's good to just close it and reap the benefits, and then it's real estate. It'll pick up again, right? بالکل ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم ایک بریک لیں گے. ناظرین, یہ بات کر رہے ہیں جنہوں نے آپ نے لفظ سنا, جو جس حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں وہ یہ تھی کہ اگر آپ کی ایسی سچویشن ہے کہ جہاں پہ آپ کی کلوزنگ ہے اور اپریزل نہیں آ رہی, اب آپ کو بینک کہتا ہے کہ $1-2 لاکھ کا جو ڈیلٹا ہے وہ آپ نے آن ٹاپ آف یور ڈاؤن پیمنٹ آپ نے لے کر کے آنا ہے, اب وہ پیسے کہاں سے لائے جائیں. ایسے میں پھر وہی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ جس سے مشورہ لینا ہوتا ہے اس سے تو مشورہ نہیں لیتے, لیکن اپنے دوستوں کو اور دوسرے لوگوں کی سنتے ہیں جو اس حوالے سے انتہائی جو ہے وہ ڈسکوالیفائڈ قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کوئی آپ کو کہے گا کہ اپنے $50,000 کا ڈپازٹ فورفٹ کر دو, باقی بعد میں دیکھی جائے گی. ایسا نہیں ہوگا. یہی وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جب آپ کے کمپیٹنٹ لائر آپ کو صحیح سے گائیڈ کریں گے اور آپ کو پھر ان کی سننی ہوتی ہے, اس لحاظ سے آپ کو آگے چلنا ہوتا ہے. ناظرین, یہاں پہ ہم ایک بریک لیں گے. بریک سے واپس آ کے جو 1-2 اور ایسے سینیریوز ہیں اس پہ ہم کوشش کریں گے تیزی سے بات کر کے آپ کو وہ انفارمیشن دے سکیں تاکہ آپ کل اپنے لائر کو, اپنے مورگیج بروکر کو اور اپنے ریئلٹرز کو آپ اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکیں, تاکہ آپ تک صحیح انفارمیشن پہنچی. آپ ان سے سوال کیجئے اور سوال ہی کے اندر آدھا جواب موجود ہوتا ہے. ناظرین, ہمارے ساتھ رہیے گا. Ayoun & Sabia Lawyers is a full-service law firm. We provide legal services in real estate, immigration, and family law. Our firm offers prompt service to clients and a range of appointment options, online, teleconference, or in person. Our spotless reputation has landed us with awards. We seek to understand each one of our clients with compassion, efficiency, and full knowledge. This is our way of doing business. We are one call away
905-232-2793. I'm here in the camps. This is Hamoudi. He's 2 years old, and he's got his loaf of bread. Look, he's looking after his family. This is the loaf of bread that he's going to take back to his family. Can you believe it? At this age, guys, they're looking after their parents. This is someone that I want to take care of here, guys. Hamoudi, Khabiz? MashaAllah. Donate now, guys. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ہمارا رویہ اور طرز عمل دونوں جنم لیتے ہیں ہمارے احساسات اور جذبات سے، جو وجود پاتے ہیں ہماری سوچ اور نقطہ نظر سے۔ مثبت سوچ رکھنا اور ہر معاملے میں نقطہ فہم ہونا بنتا ہے باعث انسانوں اور معاشروں کے درمیان اچھے باہمی تعلقات کا اور برداشت کا۔ تو آئیں شامل ہو جائیں مثبت سوچ کے اس سفر میں۔ دیکھیے پروگرام نقطہ نظر اویس اقبال کے ساتھ صرف جیو ٹی وی پر۔ ناظرین بہت شکریہ، ویلکم بیک۔ بریک کے بعد بھی آپ ہمارے ساتھ رہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں موجودہ صورتحال جو ریئل اسٹیٹ کی ہے کینیڈا کے اندر، خاص طور پہ جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے بڑا اہم شمار کیا جاتا ہے کینیڈا کے اندر، اور امریکہ میں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے کہ 20% جو ہے پراپرٹیز کی ویلیوز ڈاؤن ہو چکی ہیں، اور ہم نے 2008 کی کریکشن بھی دیکھی، 16 اور 17 کی بھی کریکشن دیکھی، لیکن جن لوگوں نے دیکھی یا تو وہ بھی بھول گئے، یا جنہوں نے نہیں دیکھی تو ان کو تو اس کا ادراک ہی نہیں، تو وہ ہمیشہ سے یہی سمجھتے آئے اور سمجھتے ہیں کہ یہ ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کبھی بھی تھمنے والی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ آج بھی ہم ایسے ریئلٹر سے جو ہے وہ دیکھ کے حیران ہوتے ہیں کہ وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں اپنے کلائنٹس کو، فکر نہیں کریں سپٹمبر میں مارکیٹ پھر چل پڑے گی، جنوری میں پھر چل پڑے گی، لیکن فنڈامنٹلز نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے گا ناظرین، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جس سے مشورہ لینا ہے آپ پہلے ٹرسٹ اسٹیبلش کریں اس پروفیشنل کی، آپ کے پاس جو ہے وہ کریڈیبل آپ کے پاس گواہی ہو کہ وہ آپ کو صحیح طرح سے گائیڈ کر سکے گا۔ ناظرین جو ہم بات کر رہے تھے اپریزل کے حوالے سے، بریک پہ جانے سے پہلے وہ آپ نے سنا، ایون صاحب سے جانتے ہیں کہ اور ایسے کیا چیلنجز ہیں کہ جن سے ہم کسی طرح سیف ایگزٹ حاصل کر سکے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جانتے ہیں کہ آئندہ آنے والے مہینوں میں، سالوں میں کس طرح سے اپنے آپ کو سیف گارڈ کیا جا سکے۔ جی ایون، اس کے علاوہ آپ کس حوالے سے بتانا چاہیں گے؟ ہم نے پرابلمس تو بہت ڈسکس کر لی ہیں، بٹ دیر از اے سینس آف آپٹمزم ان دا مارکیٹ ایز ویل۔ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، بیکاز بینک آف کینیڈا جب اپنے انٹرسٹ ریٹ بڑھاتا ہے تو اس کا ریئیکشن رائٹ آفٹر آتا ہے۔ پریڈکشنز بہت لوگ کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے لائک یو سیڈ سپٹمبر میں ٹھیک ہو جائے گا، کوئی کہتا ہے اینڈ آف ایئر ٹھیک ہو جائے گا، بٹ یہ میرا اپنا پرسنل اوپینین ہے، میرا ایکسپیرینس جو ہے اس میں جو مجھے نظر آ رہا ہے، اینڈ اوبیسلی تھنگس کوڈ چینج، بٹ اس سال مارکیٹ ریکوری مشکل لگ رہی ہے، لوکنگ ڈیفیکلٹ فار اٹ ٹو ریکور، but starting next year I think we're going to start seeing signs of the market rebounding. اس کا مین وجہ یہ ہے کہ کینیڈا میں ریئل اسٹیٹ مارکیٹ ہماری بیک بون ہے، ہماری پاپولیشن اتنی نہیں ہے کہ ہماری ڈفرینٹ انڈسٹریز ہوں جس کے اوپر ہم لوگ ریلائی کر سکیں، تو ریئل اسٹیٹ ایک بڑا ایک موونگ قسم کا، اسپیشلی ہمارے جی ٹی اے میں جو مارکیٹ ہے، تو اس کے جو نمبرز آ رہے ہیں، پلس ایک حد تک ہی آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھا سکتے ہو، بیکاز آپ مارکیٹ کو کریکٹ تو کر رہے ہو، بٹ آپ مارکیٹ کو فل ریسیشن میں لے جا کے کوئی بینیفٹ نہیں اس سے حاصل ہوتا، بیک فائر ہو جائے گا۔ تو ایک ٹائم آئے گا جب ہمارے جو بینک آف کینیڈا کے سینئرز ہیں وہ ریئلائز کریں گے کہ ناؤ از دا ٹائم ٹو ہولڈ اٹ آف، کیونکہ ہم نے جو کریکشن کرنی تھی کر لی ہے، ناؤ لیٹ پیپل اسٹارٹ ری انویسٹنگ انٹو پراپرٹیز۔ تو آئی تھنک 2023 از اے گڈ ایئر ٹو لک فارورڈ۔ دیکھتے اس سے کیا ہوتا ہے، چونکہ دیکھیے ریئل اسٹیٹ کے اندر آلویز دیر از این اپرچونیٹی ٹو انویسٹ، ٹو بائی، ٹو سیل۔ سیل کے حوالے سے آج کہا جاتا ہے کہ سیلرز مارکیٹ نہیں ہے، سرٹنلی اٹس ناٹ اے سیلرز مارکیٹ، اٹس اے بائر مارکیٹ، لیکن کوئی نہ کوئی سیل کر رہا ہے تو کوئی بائی کر رہا ہے، اور جو سیل کر رہا ہے فار ایگزامپل وہ اندر 10% ڈپ سے بچنا چاہتا ہے، تو اس کے حساب سے تو سیلر مارکیٹ ابھی بھی ہے کہ چلو جی ابھی بیچ کے میں آگے چلا جاؤں۔ سو ڈیپینڈس ہاؤ یو سی اٹ، بٹ آئی ایگری وتھ یو، دس سائیکل از گوئنگ ٹو ٹیک سم ٹائم۔ سبھی آپ کے پاس آتے ہیں کہ جو فیملی لا آپ پریکٹس کرتی ہیں، اب اگر ہم دیکھیں جو ڈیورسز کے کیس ہیں، ہم کمیونٹی میں اس کی بات بھی کرتے ہیں، وہ بھی آن دا رائز ہیں، لیکن اب اس سے جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ بھی لنک ہے کہ کس طرح سے ڈویژن ہونی ہے، تو وہاں پہ اس سیکٹر کے اندر آپ کے کلائنٹس کن مشکلوں کا شکار ہیں؟ میں بہت زیادہ دیکھ رہی ہوں کہ couples who are now separate, so now they're on the verge of getting divorced, but they haven't met that 1 year mark yet. وہ بول رہے ہیں کہ listen, we both agree amicably that even though we've separated, we want to hold on to our property, our matrimonial home, and then maybe wait that 1 year mark to see
when it would be the best opportunity for us to sell collectively to then reap a fair market value that is at the top end and then walk away with the equity on more of a fair share. So we're noticing a lot of the couples are not running to sell now. They're now putting it up for rent. You know, so there's ways out of it where they're still separating, the parties are still able to go their own ways, but they'll have that one rental unit and then sell when the market's right. اور جو ریل اسٹیٹ کی مارکیٹ میں ہمیں ڈکلائن نظر آ رہا ہے اس میں فیملی لا میں ایز مچ ایز دیر آر کپلز جو آپس میں اگری کر کے چلنا چاہ رہے ہیں وہ ڈسپیوٹس بھی کاز کر رہا ہے کیونکہ اگر ایک پارٹی کہتی ہے ایٹ دا ٹائم آف سیپریشن کہ مجھے یہ سیل کرنا ہے بیکاز somebody may be desperate for money and the other party saying نہیں ہمیں ویٹ کرنا چاہیے بیکاز مارکیٹ ویلیو وہ ہمیں نہیں مل رہی, تو ریئل اسٹیٹ کا جو ڈاؤن فال ہے وہ فیملی لا کو بھی افیکٹ کر رہا ہے, وہ ایون امیگریشن کو افیکٹ کر رہا ہے بیکاز جتنی نیو کوئریز آتی جب وہ نیوز دیکھتے ہیں پراسپیکٹ اور وہ دیکھتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ مارکیٹ ڈکلائن پہ, تو ہمارا تو مین اٹریکشن ہی کینیڈا میں ریئل اسٹیٹ مارکیٹ. تو آپ یقین کریں کہ اٹس ناٹ جسٹ ریئل اسٹیٹ مارکیٹ, وہ ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کینیڈا کی ایسی ڈیزائنڈ ہے کہ وہ ڈفرینٹ سیکٹرز کو افیکٹ کرتی ہے. بالکل ویری گڈ. لیکن جیسے اگر آپ کے وہ کلائنٹس ہیں جو اس حوالے سے ڈیورس کے کیسز ہیں یا اگر کوئی اور بھی اس طرح آتا ہے کہ وہ کنسرن ہے کہ جی مجھے آج مارکیٹ کی ویلیو کم مل رہی ہے اپنی پراپرٹی کی, لیکن اگر ان کا پلان اس پراپرٹی کو بیچ کے پھر پراپرٹیز بائی کرنا تھا اپنی کیپیسٹیز کے اندر, then there is nothing wrong. You're selling at a low price, you're buying at a low price. Right. So it may fare out for them, yeah. And then some of them are going that route where they're saying okay we're going to sell low, but then some of them don't have that economical buying power as of yet, so they just want to sit on a rent and then they will sell later, which is okay too, for them to rent out. It really depends on کہ کپل جو اس پروسیس کے تھرو جا رہے ہیں وہ کن ٹرمز پہ ہیں. کئی دفعہ اچھے ٹرمز پہ ہوتے ہیں, سینسیبل ہوتے ہیں, تو کہتے ہیں نا سینٹی پریویلز, تو وہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ کر لیتے ہیں. بٹ اگر بالکل بیٹر ہو ریلیشن شپ تو انفارچونیٹلی آپشن نہیں. اچھا یہ بتائیں کہ جو آپ نے اپریزل یا ریئل اسٹیٹ حوالے سے جو آپ نے ایشوز بتائے ہیں یہ تو وہ ہیں جو وکیل ہینڈل کر رہے ہیں, لائر ہینڈل کر رہے ہیں, اور کہیں بات بن بھی جاتی ہے, کہیں ایکسٹینشن ہو رہی ہے, کہیں اسٹریس آ رہا ہے, یا کہیں کاسٹ بہت بڑھ رہی ہے, تھرڈ پارٹی بوروئنگ کاسٹ بہت بڑھی. لیکن اس کے ساتھ جب آپ کلائنٹس کے ساتھ ملتے ہیں تو جو ان کی راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں, جو فیملی اسٹریس ہے, وہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ پرائیویٹ اور کانفیڈینشیل چیزیں ہیں, بٹ آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ میرے پاس ابھی ریسنٹلی ایک سچویشن تھی ریئل اسٹیٹ کی, اینڈ they tried extension, a lot of things weren't working. There came a point کہ بیچاری جو کپل تھا ان میں جو وائف تھی ان کو اپنی شادی کی جولری بیچنی پڑ رہی تھی to accommodate that gap. تو this is just one small scenario کہ لوگ کس حد تک desperate ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو میک شور کرنے کے لیے کہ کسی طرح کلوزنگ ہو جائے, بیکاز اس کا نقصان کہیں زیادہ ہوتا ہے. میرٹل ایشوز چل رہے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کے ود ان آر فرم ہمارا ان ہاؤس فیملی بھی ہے, امیگریشن بھی ہے. We are seeing trends کہ ریئل اسٹیٹ مارکیٹ ڈکلائن میں. You have to understand ریئل اسٹیٹ صرف ایجنٹس یا لائرس کے نہیں, it's also for investors. تو انویسٹرز میں جب آپ کا بنائی چیز ڈوب جاتی ہے تو that affects your marital life as well. تو وہ ایک ریپل افیکٹ ہے آپ کسی جگہ سے. اس لیے میں کہتا ہوں ہماری جو ریئل اسٹیٹ مارکیٹ ہے بڑی یونیک ہے. کینیڈا کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ از unlike any other. کہ ہماری اگر مارکیٹ افیکٹ ہوتی ہے, بزنس, فیملی, immigration, and we day to see day, it because everything our firm offers all those services, so we see تو ہمیں it. وہ ٹرینڈ نظر آ We رہا ہے. see, yes, we see all those concerns tap into each, matter, into each form of law. Optimistically speaking, I think 2023 would be a good year. Let's hope. Obviously, ہم کہہ نہیں سکتے دوبارہ خدا نہ خواستہ کوئی اور بیماری, کوئی وبا آ جائے جس کی وجہ سے دوبارہ لاک ڈاؤن میں جانا پڑے. We cannot predict, but given the set of circumstances, it's not going to stay like this forever. And I think good times are ahead. Good times are ahead of us. اور اگر آپ سے کوئی رابطہ کرنا چاہے, ظاہر ہے آپ کے نمبرز اسکرین پہ آ رہے ہیں, تو آپ آفس میں ملتے ہیں یا آپ کے آن لائن آپشنس بھی ہیں؟ ہماری ایک جو کوالٹی ہے فرم کی, ہماری فرم بہت پرسنل ہے. مطلب کہ اگر ہمیں کسی کلائنٹ نے ریچ آؤٹ کرنا ہے تو they don't have to go through 5 different clerks to get to us. We do have staff, ہمارے پاس staff ہے, but we promise that. ہم پرومس کرتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی ڈائریکٹلی بات کرنا چاہتا ہے تو ہم ان کو ضرور ٹائم دیں گے. Yeah, and our Google reviews show that they're real clients from our past, from our current.
that drop us those reviews because they're so satisfied that once we hired you, we didn't disappear. Right. We're there to serve you. یہ common problem ہے. Right? Disappearance. So we're very transparent in that sense. اس کا تو میں بھی witness ہوں, and I always really admire and enjoy talking to you both, and you know, having some clients too, and I've seen the outcome. اور جو آپ لوگوں کی attention to detail ہے versus جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا یار دیکھ لیں گے, So common. تو یہ والا جو مسئلہ ہے جو دیکھ لیں گے وہ سب سے بڑا ہمارا پرابلم ہے. That causes the most problem. Even if that causes Ayoun to sit in the office till 10 p.m., he will do it. It's part of my job. Part of the job. آپ اس کو سیریس لیتے ہیں. Thank you so much Ayoun and Sabia. That was really nice. آپ لوگ آئے and you shared your thoughts and some you know practical examples of situations and challenges people are going through. Thank you so much. It was very nice. Thank you for having us. Thank you so much. ناظرین دیکھیے یہ ایسا معاملہ ہے کہ جس طرح میوزیکل چیئر کا جو گیم ہے, ہم میوزیکل چیئر جب کھیلتے ہیں تو آپ کے اگر 6 لوگ ہیں, کرسیاں 5 ہیں, تو ایک شخص ایسا ہوتا ہے اس کو باہر نکلنا پڑتا ہے. یہی وہ صورتحال ہے جو ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کی ہے, لیکن ضرورت اس امر کی ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اپنی انویسٹمنٹ یا آپ نے اپنا گھر رہنے کے لیے پرنسپل پراپرٹی یا آپ نے پیسے بنانے کے لیے انویسٹ کیا تھا, تو اس کے پیچھے آپ کا پرپس کیا تھا. کیا آپ جلدی میں تھے, کیا آپ کے پاس وہ ایپیٹائٹ ہے کہ آپ پراپرٹی کو ہولڈ آن کر سکے. دیکھیے بعض اوقات انسان اپنی غلطیوں سے بھی پھنستا ہے اور بعض اوقات آزمائش آپ کے اوپر ڈالی بھی جاتی ہیں اللہ کی طرف سے. اب صرف جو ہے وہ اگر آپ اس مشکل کا شکار ہیں کسی بھی وجہ سے, آپ کی پراپرٹی, بعض اوقات ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بلڈر نے پورے پروجیکٹس کینسل کر دیے, کہیں آپ کو پیسے مل گئے, کہیں پیسے نہیں مل رہے. اگر پیسے مل بھی گئے تو آپ نے 2 سال کا پیریڈ ضائع کیا, تو کسی چیز کا افسوس کرنے کا فائدہ کچھ نہیں ہے. مجھے اور آپ کو آگے دیکھنا ہوگا کہ اب آئندہ آنے والے وقت میں کس طرح سے اپنے آپ کو نہ صرف سیف گارڈ کریں گے اور کس طرح سے اپنی ویلتھ کو آپ انکریز کر سکیں گے. یاد رکھیے گا کہ وہ لوگ جو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ فکر نہیں کریں, کبھی نہیں ڈوبے گی, وہ اپنی جگہ صرف اس ایسپیکٹ سے درست ہیں کہ آسمانی جھولے کی مثال آپ لیجئے کہ اسکائی ویل میں جب آپ جہاں سے بیٹھتے ہیں اسکائی ویل وہاں سے اوپر جانا شروع ہوتا ہے. یہ بات پراپرٹی کے لیے بالکل درست ہے, لیکن آپ کے پاس ہولڈنگ پاور ہونی چاہیے. گھبراہٹ, اگر اس وقت آپ دل کا دورہ لے کے بیٹھ جائیں یا اپنے گھر میں پریشانیاں لے کے بیٹھ جائیں تو اس سے آپ کی مشکلوں کا حل نہیں ملے گا. آپ کی مشکلوں کا حل پروفیشنلز کے پاس موجود ہیں, ان سے رابطہ کیجئے. اگر آپ کے وکیل سے آپ کو صحیح معلومات نہیں مل رہی, اپنے وکیل کو چینج کیجئے. وہ $1000, $2000, $3000 خرچ کر لینا ناظرین قدرے بہتر ہے نسبتاً لاکھوں ڈالر کے نقصان اٹھانے سے اور راتوں کی نیندوں کو ضائع کرنے سے. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا, اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم. دیکھیے ای آواز ٹی وی لائیو تمام آئی پی ٹی وی باکسز پر پاکستانی یا اردو سیکشن میں, یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے eawaz.com. I'm here in the camps. This is Hamoudi. He's 2 years old and he's got his loaf of bread. Look, he's looking after his family. This is the loaf of bread that he's going to take back to his family. Can you believe it? At this age, guys, they're looking after their parents. This is someone that I want to take care of here, guys. Hamoudi, Khabiz? MashaAllah. Donate now, guys. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayoun and Sabia Lawyers is a full-service law firm. We provide legal services in real estate, immigration, and family law. Our firm offers prompt service to clients and a range of appointment options, online, teleconference, or in person. Our spotless reputation has landed us with awards. We seek to understand each one of our clients with compassion, efficiency, and full knowledge. This is our way of doing business. We are one call away. 905-232-2799. ہمارا رویہ اور طرز عمل دونوں جنم لیتے ہیں ہمارے احساسات اور جذبات سے, جو وجود پاتے ہیں ہماری سوچ اور نقطۂ نظر سے. مثبت سوچ رکھنا اور ہر معاملے میں نقطہ فہم ہونا بنتا ہے باعث انسانوں اور معاشروں کے درمیان اچھے باہمی تعلقات کا اور برداشت کا. تو آئیں شامل ہو جائیں مثبت سوچ کے اس سفر میں. دیکھیے پروگرام نقطۂ نظر اویس اقبال کے ساتھ صرف جیو ٹی وی پر.